نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم، منہاج العربیہ اول شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کو ذہن نشی کر لیں۔ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد اور پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ مبتدی طالب علم کو، جو مبتدی طالب علم ہے، اس کو سہل یعنی آسان ایزی الفاظ میں کچھ عربی کلمات دے دیے جائیں، جس سے وہ عربی کلمات سیکھ کر کے عربی زبان میں، عربی ادب میں، عربی لٹریچر میں وہ آگے بڑھ سکے، ایک گرامر کی حیثیت سے وہ عربی زبان میں مہارت حاصل کر سکے۔ تو ایک طرح سے یہ کتاب گرامر کا بھی فائدہ دیتی ہے، عربی گرامر، اور عربی ادب کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ مبتدی طالب علم کے لیے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عربی زبان میں آسانی سے مہارت حاصل ہوگی۔ مبتدی طالب علم کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے جملے بآسانی سمجھائے گئے ہیں۔ یہ کتاب اعدادیہ جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، باقی عربی گرامر جو ہے وہ صحیح طریقے سے اولی جماعت سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے مبتدی طالب علم کے لیے اس کتاب کے اندر کتنی آسانی کی گئی ہے کہ تصاویر کے ساتھ میں اس کتاب کے سبق نمبر 1 کو، درس نمبر 1 کو، لیسن نمبر 1 کو شروع کیا گیا ہے، تاکہ اگر مبتدی طالب علم جو بالکل پڑھائی کو شروع کر رہا ہے، اگر اس کے ذہن میں لفظ کے معنی نہ رہیں تو وہ تصویر دیکھ کر کے پہچان لے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ چلیے منہاج العربیہ اول کا درس نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 1، ھذا جمل۔ ھذا کا معنی یہ، اور ھذا یہ میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے یعنی آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آدمی کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو ھذا بولتے ہیں، مذکر، ٹھیک ہے، میل جو ہوتا ہے۔ یہیں پر اونٹنی ہوتی تو ہوتا ھذہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ عورت کے لیے انگلش گرامر میں شی استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی عربی میں عورت کے لیے ھذہ استعمال کرتے ہیں، اور مرد کے لیے ھذا۔ تو اونٹ چونکہ مرد ہے اور اونٹنی عورت ہوتی، لیکن یہاں اونٹ ہے، جمل۔ جمل کا معنی اونٹ، اور ناقتن کا معنی اونٹنی، تو ناقتن ہے نہیں، یہاں اونٹ ہے، تو ھذا لے کر کے آئیں۔ یہ ضمیر اس میں اشارہ کہلاتی ہے، یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تو ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس کا معنی ہے یہ۔ اور ھذا جو ہے اس میں اشارہ مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے آتا ہے، اور جو ھذہ ہے وہ فیمیل کے لیے آتا ہے، لیکن ھذہ یہاں پر نہیں ہے، ھذا سے شروع کرتے ہیں۔ ھذا جمل، ھذا کا معنی یہ، اور جمل کا معنی اونٹ۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ذالک کلب، ذالک یہ دور کے لیے، ھذا قریب کے لیے، قریب مذکر، قریب میل کے لیے، اور ذالک دور میل کے لیے آتا ہے۔ ذالک وہ، کلب کتا، وہ کتا ہے۔ ذالک کا معنی وہ، فرسن کا معنی گھوڑا، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ دیکھیں ھذا کتاب، وہ کتاب ہے۔ اب دیکھیں
یہ تصویر کے ساتھ میں دیے تھے، اب یہی جملے بغیر تصویر کے دیے ہیں تاکہ مبتدی طالب علم کے ذہن کو جانچا جا سکے کہ کچھ اس کے ذہن میں آیا ہے یا نہیں، کچھ اس کے سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ دیکھیں کیا کہا ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ذالک فرس، اب یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ھذا کا معنی یہ بتایا تھا اور ذالک کا معنی وہ، ٹھیک ہے، باقی وہی جملے ہیں جو پڑھ چکے ہیں ہم۔ ھذا کا معنی یہ، جمل کا معنی اونٹ، یہ اونٹ ہے، ذالک فرس، ذالک کا معنی وہ، فرس کا معنی گھوڑا، وہ گھوڑا ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ذالک جمل، وہ اونٹ ہے، ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ذالک عربی، وہ عربی ہے۔ اب یہ سنٹینس بنانے کے لیے کچھ اردو جملے دیے ہیں، ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو تمرین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تاکہ اردو زبان کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اردو زبان کو آپ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ جائیں گے۔ جیسے کسی اردو زبان کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی عربی زبان کو اردو میں ٹرانسلیٹ ابھی تک کیا تھا ہم نے اوپر، اور اب اردو زبان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ جیسے یہ کتا ہے تو یہ کی عربی ہم نے کیا پڑھی تھی، ھذا، اب کتے کی عربی پڑھی تھی کلبن، تو کہہ دینا ہے ھذا کلبن، ایک کاپی میں اتارنا ہے، ٹھیک ہے، ھذا کلبن، یہ کتا ہے، وہ گھوڑا ہے، اب وہ کی عربی ہم نے پڑھی تھی ذالکا، اور گھوڑے کی عربی پڑھی تھی ہم نے فرسن، تو ہمیں ملا دینا ہے ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ ایسے یہ اونٹ ہے، یہ کی عربی پڑھی تھی ہم نے ھذا، اور اونٹ کی عربی پڑھی تھی جملن، اب ہمیں دونوں کو ملا دینا ہے ھذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ اسی طریقے سے تمام سینٹینس بنیں گے، جتنے بھی اردو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیے جائیں گے۔ یہاں تک ہو گیا سبق نمبر 1۔ اب ہم ہر ویڈیو میں 2 3 4 اس طریقے سے سبق یعنی لیسنس جو لیسن ہوتے ہیں، چیپٹر، سبق، ان کو ہم پارٹ، ان کو ہم پیش کریں گے۔ درس عربی میں بولتے ہیں، سبق اردو میں بولتے ہیں، اور لیسن انگلش میں بولتے ہیں، اور پارٹ ہندی میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹ نمبر 2 ہے، لیسن نمبر 2 یعنی درس نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2۔ اب دیکھ لیں سبق نمبر 2 شروع ہوا ہے، من ھذا، تو ھذا کا معنی تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ھذا کا معنی یہ، من کا معنی یہ، من جملہ جو ہے وہ نیا آیا ہے، من کا معنی ہے کون، من ھذا، ٹھیک ہے، یہ کون ہے، ھذا رجل، رجل کا معنی مرد، سمجھ لیں جس پر یہ جو خط کھنچا ہوا ہے یعنی لکیر کھنچی ہوئی ہے، جس بھی لفظ پر، جس بھی ورڈ پر جو ورڈ ہے، جس ورڈ پر جو ہے وہ لکیر کھنچی ہوئی ہے، وہ سمجھ لیں پہلے والے سبق سے جو گزرا ہے اس کے مقابلے میں یہ نیا لفظ ہے، تو جو لفظ پر لکیر کھنچی ہوئی ہے اس کے نیچے وہ سمجھ لیں نیا لفظ ہے، اس کا معنی ذہن نشی کر لیں۔ باقی جن پر کھنچی ہوئی نہیں ہے وہ پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے دونوں کے درمیان یہ پہچان رکھی ہے۔ تو من ہم نے چونکہ ابھی نہیں پڑھا ہے، ھذا پڑھا تھا، تو من کے نیچے جو نہیں پڑھا ہے اس کے نیچے لکیر ہے، دیکھو من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، رجل کا معنی مرد، ھذا معنی یہ مرد ہے، ما ذالک، اب ما کا معنی ہم نے نہیں پڑھا تھا، ما کا معنی ہے کیا، ٹھیک ہے، عربی میں بولتے ہیں واٹ، وہ انگلش میں بولتے ہیں اس کو واٹ، عربی میں بولتے ہیں کیا، ذالک کا معنی وہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں ذالک قردن، وہ کیا ہے، بندر ہے، ٹھیک ہے، ذالک قردن، وہ بندر ہے، قردن کا معنی بندر، انگلش میں اس کو منکی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا ولد، ولد کا معنی لڑکا، ٹھیک ہے، ہم انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں بولتے ہیں دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے، تو اور عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، تو کہیں گے ذالک حمار، حمار کا معنی گدھا، وہ گدھا ہے۔ اب یہ سبق نمبر 2 یعنی درس نمبر 2 پورا ہوا۔
اب اس کے بھی سینٹینس، یعنی یہ ذہن نشی کر لیں، کوئی بھی سینٹینس لیسن کے علاوہ نہیں آتا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں وہی اسی کے اندر سے نکال کر کے ہمیں سینٹینس بنانے کو دیے جاتے ہیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی ہندی کی کتاب پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جو بھی کوشچن آنسر، یا انگلش کی کتاب میں کوئی بھی کوشچن آنسر دیے ہوتے ہیں نا، تو کوشچن بھی کتاب سے ہی ملتے ہوتے ہیں، نکالے ہوئے ہوتے ہیں، اور آنسر بھی اسی چیپٹر میں، اسی کتاب میں ہم نے پڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشق کرنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یہ جملے دیے ہیں، یہ کہیں الگ سے نہیں دیے ہیں، بلکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہیں، بس ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، من ھذا، یہ کون ہے، تو دیکھیں یہ کون ہے، اب ہمیں اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے بچے نے، طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ کون ہے، تو اس کی ہمیں عربی بنانا ہے، عربی ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ من ھذا، من کا معنی کون، ھذا کا معنی یہ، من ھذا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ آدمی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے ھذا کا معنی یہ آدمی کی عربی پڑھی ہے رجل، تو کہنا ہے ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ وہ کون ہے، تو ہم نے کون کی عربی لانا ہے، من، اور وہ کی عربی ذالکا، من ذالکا، وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا ہے، ذالکا ولدن، ٹھیک ہے۔ ہم نے لڑکے کی عربی پڑھی تھی، لڑکے کی عربی کیا پڑھی تھی، ذالکا ولدن، ولد پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آخر تک جملے بنانا ہے۔ اب دیکھیں سبق نمبر 3، درس نمبر 3، لیسن نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس میں گفتگو ہے، جب ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں نا، عربی اسپیکنگ، تو بات چیت کے لیے کچھ جملے ہیں، تاکہ ہم ان کو سیکھ کر کے ہم کبھی حج کرنے کے لیے عرب جائیں، یا عرب کنٹریز جتنی ہیں ان میں کسی بھی کنٹری کے اندر ہم جائیں تو ہم بآسانی بول سکیں۔ اور سب سے اہم عربی ادب سیکھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث جو اور تفاسیر کی جو کتابیں ہیں، قدیم کتابیں، وہ ساری کی ساری عربی زبان میں ہیں، تو ہم ان کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں اور ان کو سمجھ سکیں، اس لیے عربی ادب کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں تو درس نمبر 3، اس میں گفتگو ہے، انا ولدن، میں لڑکا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، آئی وہ ہے، انا آئی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک، ولدن لڑکا، میں لڑکا ہوں، انت ولدن، تو لڑکا ہے، انا کبیرن، کبیرن کا معنی بڑا، ٹھیک ہے، اور صغیرن کا معنی چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو انا کبیرن، میں بڑا ہوں، انت کبیرن، انت کا معنی تو، صغیر معنی چھوٹا، تو چھوٹا ہے۔ اب دیکھیں کاف، کاف سے مراد یہ ہے کہ کبیر، ٹھیک ہے، اور کبیر یعنی بڑا والا، تو بڑا والا پوچھ رہا ہے کیا، حل انت صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوشچن نشان، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے، اور کون سوال کر رہا ہے، کاف سے کبیر یعنی بڑا والا لڑکا سوال کر رہا ہے چھوٹے والے سے، حل انت صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، تو کیا ہوئے گا، صاد، صغیر، چھوٹا والا کہہ رہا ہے، صاد سے صغیر یعنی چھوٹا والا، جو چھوٹا والا بول رہا ہے، نعم انا صغیرن، ہاں میں چھوٹا ہوں، ٹھیک، نعم کا معنی ہاں، یس، ٹھیک، یا نعم انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں۔ اب دیکھیں پھر صاد سے صغیر یعنی چھوٹا والا بول رہا ہے، حل انت صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، تو کبیرن، کاف سے کبیر، بڑا والا بول رہا ہے، لا نہیں، لا کا معنی نہیں، انا کبیرن، میں بڑا ہوں، لا صغیرن، چھوٹا نہیں، ٹھیک ہے، بڑا والا بول رہا ہے لا نہیں، چھوٹے والے نے سوال کیا نا، حل انت صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، تو کہہ رہے ہیں لا نہیں، انا کبیرن، میں بڑا ہوں، لا صغیرن، چھوٹا نہیں، لا کا معنی نہیں آتا، ٹھیک۔ اب دیکھیں پھر سوال کیا، حل انت کبیرن، کیا تو بڑا ہے، بڑے والے نے سوال کیا چھوٹے والے سے،
حل انتا کبیرن، کیا تو بڑا ہے؟ تو چھوٹا والا بول رہا ہے لا نہیں، انا صغیرن میں چھوٹا ہوں، نہیں میں چھوٹا ہوں، لا کبیرن بڑا نہیں۔ اب پھر سوال ہو رہا ہے حل ھذا کتابن، حل کا معنی کیا؟ ابھی تک ہم نے اوپر کیا کی عربی پڑھی تھی؟ ما، اب حل کی عربی بھی کیا آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کی عربی دو آتی ہے، ایک حل اور ایک ما۔ کیا ہے؟ حل ھذا کتابن، حل کا معنی کیا، ھذا کا معنی یہ، کتابن معنی کتاب، یہ کیا یہ کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، نعم ہاں، ھذا کتابن ہاں یہ کتاب ہے۔ کہہ رہے ہیں حل ذالک فارسیٌ، کیا وہ فارسی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں لا نہیں، لا کا معنی نہیں، ذالک عربیٌ وہ عربی ہے، لا فارسیٌ فارسی، لا فارسیٌ فارسی نہیں۔ اب دیکھیں، اب اس لیسن اس درس کے متعلق جو ہے وہ کچھ جملے دیے ہیں ٹرانسلیٹنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ یہ دین ہے، تو یہ کی عربی لانا ہے ھذا، دین کی عربی لانا ہے دین، ٹھیک ہے؟ ھذا دین۔ اگر آپ کو کسی بھی لفظ کا ترجمہ آپ بھول گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو آپ ریکارڈنگ میں سن لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو کتاب کے سب سے آخری صفحے میں، سب سے آخری پیج میں، ٹھیک ہے، ورق میں کچھ ورڈ میننگ جو دیے ہیں، ورڈ میننگ دیے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ھذا دین، یہ دین ہے، کیا وہ اسلام ہے؟ حل ذالک اسلام، کیا کی عربی لانا ہے حل، اور وہ کی عربی ذالک اسلام، حل ذالک اسلام، کیا وہ اسلام ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں وہ اسلام ہے، تو ہاں کی عربی ہے نعم، اور وہ کی عربی ہے ذالک اسلام، اسلام، ٹھیک ہے؟ نعم ذالک اسلام، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے، ھذا قرآن، ایسے ہی آخر تک عربی میں ٹرانسلیٹنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 4، سبق نمبر 5، سبق نمبر 6 پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر 3 سبق ہو گئے، 3 درس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بآسانی سے آپ کو ٹرانسلیٹنگ کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا اور ترجمہ بھی لگایا گیا۔